بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے لینے کے راستے اور روزی کے راستے بہت ہیں. ایک راستہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا وہ طاقتور راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے، وہ دعا کا راستہ ہے. دعا کا راستہ یہ نبیوں کا راستہ ہے کہ نبی اللہ سے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعاؤں کی نعمت دیتے ہیں کہ یہ دعا تمہارے لیے ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دعا دی، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مخصوص دعا ملی ہے، لیکن آپ نے اس کا فائدہ دنیا میں نہیں بلکہ اس کا فائدہ آخرت میں اٹھائیں گے اور اپنی امت کو فائدہ پہنچائیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ دعا یہ نبیوں کے راستے کی چیز ہے، مال والے ملک والے ان کے راستے کی چیز نہیں ہے. دعا اللہ کی طاقت سے کام کرانا کہ اللہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، آپ کر دیجئے اس کو. تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے دعاؤں کا کہ عمل بھی کرے اور عمل کر کے اللہ سے بھی مانگے. کہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے سامنے آہوزاری اور عاجزی کی توفیق ہوتی ہے. چون خدا خواہد کہ ما یاری کند میل مارا جانی بے زاری کند. یہ فرمایا چون خدا خواہد کہ ما یاری کند میل مارا جانی بے زاری کند، کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور ارادہ کرے گا تو پھر ہمارا میلان اللہ کے سامنے عاجزی کرنے اور دعا مانگنے کا ہو جائے گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کو دینا چاہیں گے اس پر دعا کے دروازے کھل جائیں گے. اس پر دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے تنہائیوں میں مانگتا رہتا ہے، دل سے بھی مانگتا ہے، زبان سے بھی مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ پسند ہے، نہ مانگنے والا بندہ پسند نہیں ہے. دنیا میں تو مانگنے والا نے اچھا نہیں لگتا. کوئی دروازے پر مانگنے والا آیا، دکان پر مانگنے والا آیا تو اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کا دربار بہت وسیع ہے، اس کا فضل بہت وسیع ہے. ہاں، اس نے اپنے بندوں کو حاجت مند پیدا کیا ہے اور ان کی حاجت پورا کرنا اپنے ذمے لیا ہے. ہاں، کہ تمہاری حاجت کو ہم پورا کریں گے، ہم سے مانگا کرو. اس لیے دعا مانگنے کا حکم ہے اور قبول کرنے کا وعدہ ہے. دونوں باتیں، دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، ادعونی مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری درخواست قبول کیا کروں گا. تو دعا مانگنے کا حکم ملا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی بتایا کہ میں تمہاری دعا درخواست قبول کروں گا. مانگا کرو اللہ سے. دعا کی حیثیت دو ہے. ایک حیثیت دعا کی یہ ہے کہ ہماری حاجت ہے، مانگیں گے. دوسری حیثیت دعا کی یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. ایسے دعا کیا ہے؟ دعا اللہ کی عبادت ہے. اس لیے غیر خدا سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے. عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی،
لا نعبد الا اللہ، کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے سوائے اللہ کی۔ تو دعا کی ایک حیثیت حاجت بھی ہے، دعا کی ایک حیثیت عبادت بھی ہے۔ اس لیے دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ عبادت قرار دیا ہے اس کو۔ جب اس کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب ہوگا، اس لیے دعاؤں کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں جن دعاؤں کا قبول ہونا ظاہر نہیں ہوا تو وہ دعائیں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے، نہیں، مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ دعا مقبول ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے۔ مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ جب مقبول ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، جو مانگا تھا مل گیا۔ بعض دفعہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کہ مانگا تھا نہیں ملا، تو یہ نہیں کہ وہ دعا ردی میں ڈالی گئی ہے، وہ درخواست ردی میں ہے، کہ نہ، وہ محفوظ ہے، اس کو اوپر حفاظت سے رکھتے ہیں فرشتوں۔ پھر جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو حساب کتاب کے دن میں جس طرح اور اعمال آئیں گے، دعا بھی ہوگی، وہ بھی نکالیں گے۔ تمہارا دعا کا پرچہ یہ نکلا، کیا آپ نے دعا مانگی تھی فلاں وقت میں، کہ ہاں، تو کچھ ملا تھا کہ نہ، نہیں ملا، کہ یہ لو، اس دعا کے بدلے میں یہ لو۔ اور آخرت میں جو چیز مل جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ دنیا میں آپ نے کوئی چیز مانگی وہ تو دنیا کے اعتبار سے ملے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی، دنیا ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہے کہ یہ لو، دعا تمہاری دعا ہمارے ہاں محفوظ ہے، ہم نے دنیا میں تمہیں دیا نہیں تھا، یہ لو۔ تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ یہاں مل جاتا تو اچھا، تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتے۔ تو اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مومن کی دعا اس کے ایمان کی برکت سے قبول ہوتی ہے، جس طرح اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کا ایمان بھی قبول ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہے، اس کی دعا بھی قبول ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے آثار کبھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی جلدی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی، ورنہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ اللہ دے رہے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیثوں میں ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ جب تک یہ نہ کہے وہاں تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے کہ ایسا نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تم کس نے خبر دی کہ قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہونا نہ ہونا یہ تو غیب کی بات ہے، غیب کی بات نبی پر آتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ نبی کو بھی اللہ خبر دے تو ان کو خبر ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی۔ تو غیب کی بات کا جاننے والا تو اس اللہ ہے، قبول ہوئی نہیں ہوئی تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، ہم سے وعدہ ہوا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تو دعا محفوظ بھی ہوتی ہے اور مقبول بھی ہوتی ہے۔ دعا جو ہے بلاؤں کے، مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعائیں آسمان پر جاتی ہے اور بلائیں آسمان سے نیچے آتی ہے، تو دعا ان بلاؤں کو جو آسمانوں سے چلی ہے زمین پر آنے نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کو روک لیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں سے بلائیں ٹلتی ہے، بلائیں رک جاتی ہیں۔ اپنی بلاؤں کا مقابلہ دعاؤں سے کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار کا یہ معنی ہے کہ وہاں سے بلائیں آوے گی تو تم کو ایک ہتھیار دیا ہے ان بلاؤں کے دفع کرنے کا۔ تو بلاؤں کے رک جانے کا ذریعہ کہ وہ بھی دعائیں بنتی ہیں۔ اس لیے کہ دعائیں مانگا کرو۔ دعا مانگنے والا مومن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اپنے اللہ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اور کسی پر نظر نہیں ہوتی۔
اس لیے دعا مانگنا ایمان کی شان ہے، ایمان کی شان ہے۔ لمبی لمبی دعائیں انبیاء کرام نے مانگی اور مختصر دعائیں بھی مانگی، لمبی دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف عنابت، کیوں کہ دعاؤں میں بھی ایک طرح سے حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے، ذکر میں بھی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے، عبادت میں بھی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے، لیکن چونکہ دل خراب ہو گئے اس لیے مٹھاس معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے بخار والے کو چائے کڑوی لگتی ہے، ہاں بخار ہو گیا تو چائے کڑوی لگتی، چائے کڑوی نہیں ہوتی، لیکن اس کا مزاج بگڑ گیا ہے، ایسے دل بگڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ دعا میں اس کو حلاوت اور مٹھاس نہیں ہوتی۔ ورنہ دعاؤں میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ مٹھاس ہے، وہ دل محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دل کی نگرانی کرو، کثرت سے توبہ استغفار کرو کہ دل میں صفائی آئے۔ دل نعمتوں کو زیادہ استعمال کرنے سے سخت ہو جاتے ہیں، اور دل گناہوں میں زیادہ لگنے سے کالے ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کے اثر دل لیتے ہیں، کہ زیادہ نعمتوں کا استعمال، زیادہ نعمتوں کا استعمال، کہ یہ کہ دلوں کو سخت کرے گا، اور گناہوں کا استعمال کہ یہ دلوں کو سیاہ اور کالا کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احتفظ من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ نعمتوں سے بھی ایسے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، کہ ہر ایک کا ایک اثر ہے کہ زیادہ نعمتوں کے استعمال سے آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے۔ منع فرمایا، عیش پرستی سے منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایاک والتنعم، خبردار خبردار، عیش پرستی میں نہیں جانا، عیش پرست نہیں بنا، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ اللہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ کیوں کہ جب یہ عیش پرستی ہو گئی تو اب وہ مناجات اور دعا اور ذکر اور عبادت اور اس کا کوئی مٹھاس اس کو نہیں ملے گا، دل بیمار ہو گیا۔ ایک ایک چیز اپنی جگہ بہت قیمتی ہے، دعا بھی اپنی جگہ بہت قیمتی ہے کہ وہ عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت روائی کا یقینی ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے دعا نبیوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور نبیوں کو دعا ملتی ہے، اور دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، مختصر دعا کام کر کے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھ کو دبا دیا گیا ہے، یہاں میرا کام تو کیا ہوتا، مجھ کو ہی دبا دیا گیا، اب آپ اس کا بدلہ لیں۔ بس مختصر دعا، اب وہ دعا نے اپنا کام کیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، موسلادھار پانی، زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان کا پانی، زمین کا پانی، پھر دونوں پانی مل گئے، جتنا اندازہ اللہ کو پانی کا تھا وہ دونوں پانی مل گئے۔ التقى الماء على امر قد قدر، تو پہاڑ ڈوب گئے، جی ہاں پہاڑ ڈوب گئے، عذاب کا پانی ایک دعا پر ہے، تو دعا مانگ کر کے نافرمان قوم کو ہلاک کرا دیا، کوئی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں بچا۔ اتنی طاقتور دعا، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھے دبا دیا گیا ہے، اب تو بدلہ لے لے۔ تو بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں پر۔ فرعون کو ڈبایا، قوم نوح کو ڈبایا، فرعون کو ڈبایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کو ڈبایا کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا ہے،
فرعون کی نے اس کی قوم نے ان کو ناراض کیا کہ ہم نے ان کو ڈبایا دعا پر اور کوئی نہیں بچا. کسی کے لیے بچنے کی بات نہیں، کوئی نہیں بچے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے جو بیٹا تھا نافرمان تھا، اس کو دعوت دی بیٹا ہمارے ساتھ ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا، ہاں نافرمانوں کے ساتھ مت جا. اس نے کہا کہ کیا پریشانی ہے، آپ کا پانی چڑھے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ کا پانی چڑھے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں بچائے گی، جس سے کہ اللہ کے فیصلے سے کوئی طاقت بچانے والی نہیں. لیکن وہ مانا نہیں، تو پہاڑ پر جانے سے پہلے ہی یہ پانی کی ایک موج نے اس کو ہلاک کر دیا. کوئی بچنے والا نہیں. کیوں؟ دعا ہوئی ہے. تو پانی آیا عذاب کا. دعاؤں پر بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنایا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دعا ہوئی ہے کہ ہو جائے گا. ہم کو بتایا ہے کہ ناممکن چیز دعا سے ممکن ہو جائے. یہ محال ہے کہ محال نہیں، وہ ممکن ہو جائے گی. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے اولاد کے لیے، اور اس حال میں کہ وہ بوڑھاپے کے انتہائی کو پہنچ گئے تھے، کہ کھال لٹک گئی ہے. جی ہاں، ہڈیوں نے کھال اور گوشت کا تعلق کمزور، کھال لٹک جاتی ہے بڑھاپے میں، بال سخت سفید ہو جاتے ہیں، کوئی طاقت مرد ہونے کی رہتی نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی جب دعا مانگی تھی تو. اور ان کی بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ اور لاول ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے کوئی بیٹا چاہیے جو میرے بعد میرے کام کو سنبھالے، نبی کے کام کو سنبھالنے کے لیے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے. تو ان کو اشکال ہوا کہ مجھے بیٹا کیسے ملے گا، میں بھی کام کر نہیں رہوں اولاد کے لیے، اور بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ ہے. فرمایا جس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا ہے اپنے قدرت سے، تمہارے لیے بیٹا اپنی قدرت سے پیدا کریں گے. تو وہ بیٹے پیدا ہوئے علیہ السلام. تو ناممکن کو ممکن بنایا. یہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہو جائے گا. اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر، اپنی چیز کو نافذ کرنے پر غالب اور قادر ہے. لوگ جانتے نہیں ان باتوں کو، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال تو دعا یہ بڑی طاقت ہے. کہ اب دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ کی طاقت کی طرف توجہ بھی ہے، آپ اپنی قدرت سے ہمارے کام کو بنا دیجیے. اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. محتاج ہیں اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں. جب آدمی دعا مانگتا ہے تو یہ فرشتوں کو بھی پسند ہے. یہ دعا والا جب کوئی نیک آدمی دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو جانا پہچانا آدمی ہے، اس کی بات تو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے اعمال روز اوپر آتے ہیں. اس کے عمل روز اوپر آتے ہیں. جانا پہچانا آدمی ہے، بندہ جانا پہچانا ہے. اس لیے اللہ سے جان پہچان باقی رکھنی ہے اس کی عبادت اطاعت سے. جی ہاں، فرشتوں کو بھی یاد رہتا ہے کس نے کیا عمل کیا ہے، تو وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں. جنت مانگو گے اللہ سے، حدیثوں میں ہے کہ بندہ جنت مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو آپ مجھے دے دیجیے اس کو. تو جنت بھی ہمارے ساتھ.
کوئی دوزخ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے، مجھے دوزخ سے بچا دے، تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، تو آپ اپنے اس بندے کو مجھ سے بچا لیں۔ تو میں دعا میں سب شریک، ہاں، جنت بھی دوزخ بھی سب، جیسے کوئی عرضی ہی پھر تیسرے دستخط کرتے ہیں نا کہ ہاں ہم بھی ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں، تو یہ سب آپ کے ساتھ دستخط کرتے ہیں۔ جی ہاں، جنت بھی جہنم بھی، جی ہاں، آپ کی دعا پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ یہ اس کو دوزخ سے بچا دیجیے، یہ بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، یہ جنت میں جانے کی دعا مانگتا رہا ہے، اللہ جنت کہتے ہیں مجھے اس کو دے دیجیے۔ تو دعا کی بات ہے میرے دوستوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جزائے خیر دے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس لیے دعا کو بھی کام بنانا ہے، دعا کو کام بنانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا بہت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہاں، کہ دعا مانگنے والے کے بعد کوئی دوسرا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ کوئی دیکھتا ہے، اللہ کوئی جانتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ توحید کی بڑی علامت دعا ہے، توحید کی بڑی علامت دعا ہے۔ کیوں کہ وہ سب سے اپنی نظر ہٹا کر خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے چلا آیا، تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ خالی ہاتھ آیا ہے میرے سامنے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی کریمانہ شان ہے۔ کریم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے شرمندہ نہ کرو، ان سے کوئی درخواست کرے تو ہاں مجھے شرمندہ میں کروں گا، مجھے شرمندہ نہ کرو، تو کہ جب میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں مجھے شرم آتی کہ وہ خالی ہاتھ سے آیا ہے، اسے پھیلائیں، اس لیے میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا، اس کی مراد پوری کرتا ہوں، اور اپنی مراد قدرت سے بھی پوری کرتے ہیں، اپنی مراد حکمت سے بھی پوری کرتے ہیں۔ قدرت سے پوری کرتے ہیں تو نتیجہ فوراً آ جاتا ہے، حکمت سے پوری کرتے ہیں تو بعد مرتبہ نتیجہ دیر سے آتا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کا نتیجہ ابھی جلدی نہیں دینا ہے، اللہ حکمت والے ہیں۔ ہاں، بندہ نادان ہوتا ہے، اپنی ایک چیز مانگتا ہے جو حکمت کے لحاظ سے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس وقت روک لیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں یا اس سے بہتر چیز دیتے ہیں۔ بہرحال دعا اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام۔ آدم علیہ السلام کی مشکل حل ہوئی دعا سے، جب خطا ہو گئی نا، خطا ہو گئی جنت میں، تو اب وہ خطا کا علاج کہ دعا، اور دعا بھی اللہ نے سکھائی۔ ہاں، اللہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگو تو تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے کلمات لیے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو اللہ نے دعا خود ہی سکھائی کہ یہ دعا مانگو تو تمہارے گناہ معاف ہو، پھر معاف کر دیا۔ تو ہمارا تو پہلے سے کام دعا سے چل رہا ہے، ہمارے بابا ابا کے زمانے سے، کہ ہمارا کام دعا سے ہی چل رہا ہے۔ جی ہاں، ڈگری ہو تو بھی دعا مانگیں گے، بنانی ہو تو بھی دعا مانگیں گے، ترقی ہو کرنی ہو تو بھی دعا مانگیں گے، دعا ہی دعا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو مانگیں گے، ہاں مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ تو روز روز نہیں ہوتی، روز ہوتی ہے اجتماعی دعا؟ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعا تو اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ انفرادی دعا کی تعلیم ملے، کہ جس طرح اجتماع میں مانگتے ہو، اب اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے آخرت کے لیے انفرادی طور پر بھی مانگا کرو۔ یہ اجتماعی دعاؤں سے تعلیم دینا ہے، سکھانا ہے، ورنہ اجتماعی دعا روز روز کہاں ہوتی ہے؟ اور ضرورت تو روز روز ہوتی ہے، ضرورت تو روز روز ہوتی ہے۔ تو کہ یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ کہ دعا سے اللہ مسئلہ حل کرتے ہیں، دعا سے اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ، اور پھر مانگو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ،
حضور نے تو دعا کا خزانہ کھول دیا ہے. ہاں امت کے لیے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو دعائیں بھی سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں اور پھر دعائیں مانگیں. دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے بتایا ہے. ویسے تو ہر حال میں دعا مانگو، قبول لیٹے بیٹھے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. یہ بتایا کہ جب کوئی دعا مانگے تو اہتمام کر کے تو دعا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات سکھائے ہم کو. خود آپ نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے. اللہ کی تعریف کا علم اللہ نے آپ پر کھولا ہے. اللہ کی تعریف کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں، پھر اپنی مراد مانگیں. یہ سب سے افضل طریقہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگے دعا کوئی حل دعا ہو جائے گی. اصلی صحیح طریقہ تو یہ بتایا گیا ہے. اس لیے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے. یہ سیکھنا ہے. دین اتنا ملے گا جتنا سیکھیں گے. دنیا تو رواج کے مطابق بہت ملے گی، بہت رواج ہے دنیا میں. دین تو اتنا ہی ملے گا جتنا سیکھیں گے. نہیں سیکھے گا تو آدمی اپنے دین سے بے خبر رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے اور مانگتے رہنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگنی ہے. دنیا آخرت کی عافیت مانگو. عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ کہ چچا عافیت مانگو. پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ کہ چچا عافیت مانگو. بار بار عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے. عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑ جائے اور مہلک بیماری کا شکار نہ بن جائے. یہ دو باتیں حاصل ہو اس کا نام عافیت. علماء نے اس طرح لکھا ہے کہ عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے، دین برباد ہو جائے، اور کسی مہلک بیماری میں، جان لیوا بیماری میں نہ پھنسے. یہ باقی چھوٹی موٹی تو بخار آیا، سر میں درد ہوا، ٹوٹ پھوٹ گیا کوئی چیز، یہ بڑی بات نہیں. یہ عافیت کا مفہوم ہے. عافیت کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا. وہ ارشاد ہم کو بھی پہنچ گیا. ہمیں عافیت مانگے، توفیق اور ہدایت مانگے. جو ضرورت ہو دنیا آخرت کی اللہ سے مانگی جائے تو مانگیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وعاتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا اللهم وفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة.
توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں، ہم پوری کی پوری امت گنہگار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما. پوری امت کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نقل و حرکت اور دین کی محنت اور دین کی دوسری خدمتیں ہو رہی ہیں، جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں تجھے پسند ہے، ان تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کو، ذمہ داریوں کا پورا کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. کسی کو بھی رد نہ فرما. ایک ایک امتی کو قبول فرما. ایک ایک امتی کی صلاحیت کو دین پر لگا کر اس کو اپنے دین پر لگا دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو اے اللہ کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. موت اور ماں بعد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا وہ دعاؤں کے متوقع ہیں، وہ کہہ نہیں پائے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. ان کی مرادیں پوری فرما. اس میں برکت عطا فرما. ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی کے دن باقی ہیں تیرے حکموں پر، تیرے نبی کے اطاعت پر ہمیں چلنے چلا رہا بنا دے. بننے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے لے. اس اجتماع کو قبول فرما. اس اجتماع کو قبول فرما. آنے جانے والوں کو، کہنے سننے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو ایک ایک کو اپنے قدم سے قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما لے. ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا دے. ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.